اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہم نے ایک گفتگو شروع کی تھی جس میں مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کا فرمان فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس حوالے سے ایک گفتگو آپ کی خدمت میں ہو چکی ہے جس میں بی بی کی خدا شناسی پروردگار کی معرفت کے حوالے سے جو جہت ہے یہ وہ جہت ہے جس میں بی بی جو ہے وہ نہ صرف امام زمان بلکہ تمام عالم بشریت کے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ رکھتی ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے علماء اور ماہرین 5 جہتوں کو بیان کرتے ہیں کہ جس میں امام زمان اور ان کی امت یعنی ہم جیسے منتظرین یہ ساری امت جو ہے یہ بی بی سلام اللہ علیہا ان کو اپنے لیے اسوہ قرار دے سکتی ہیں۔ پہلی تو وہی خدا شناسی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس حوالے سے تو گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسری جہت جو ہے وہ بی بی چونکہ بالآخر خاتون ہیں اور خاتون کی بہترین جو فعالیت ہے وہ اس کا گھر ہے، اور گھر کے اندر ایک خاتون بینوان بیٹی، بینوان ماں، بینوان بہن اور بینوان زوجہ جو اس کا کردار ہے یہ بھی وہ اہم ترین ایک جہت ہے جس میں بی بی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ لہذا دوسری جہت جو ہم نے یہاں اسے اپنا موضوع قرار دیا ہے وہ بی بی کا بعنوان زوجہ امام علی علیہ السلام، کیونکہ یہ سب سے اہم ترین نقش اور کردار ہے خاتون کا، اور اس کے بعد بعنوان ماں کہ جو اپنے بچوں کے لیے ایک مربیہ کی حیثیت سے جو ہے وہ کام کرے۔ اب بعنوان زوجہ جو ہیں امام علی بی بی جو ہیں وہ عالم تشیع کی تمام ان خواتین کے لیے کہ جو ایک ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں ان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ایک اسوہ قرار پا سکتی ہیں۔ البتہ یہ جو خصوصیت ہے یعنی یہ وہی حقوق العباد والی بات بھی ہے اس میں، اور بالآخر پروردگار کی عبادت بھی ہے، یعنی یہ زندگی ایک خاتون کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اسے عبادتی رنگ سے اور اپنے شوہر، بچوں اور باقی جو عزیز ہیں ان کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے گزارے، یا وہ زندگی جنت بن سکتی ہے یا جہنم۔ اب ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اپنے شوہر سے ہمیشہ اچھے انداز سے پیش آنا اور کسی کام میں بھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور یہ بعنوان ایک باپ پیغمبر کی اپنی بیٹی کے لیے کتنی خوبصورت نصیحت تھی، اور بی بی نے بھی 9 سال وہ زوجہ رہی ہیں امام علی علیہ السلام کی، ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کیا، کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ غصے میں آئیں، ناراض ہوں، بلکہ ہمیشہ امیر المومنین کی رضایت اور ان کی خوشحالی کا باعث رہیں، اور اتنی محبت تھی اور احترام تھا میاں بیوی کے درمیان
کہ مولا علی علیہ السلام جیسے کہ روایات بھی ہیں، جب بھی اپنی بیوی کو دیکھتے تھے ان کے تمام غم، تمام اندر کی جو ناراحتیاں ہیں، جو تمام درد، وہ مولا کے دور ہو جاتے تھے۔ خود مولا علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خدا کی قسم، مجھے کبھی بھی زہرا نے، یہاں تک کہ وہ خدا کی بارگاہ میں چلی گئی ہیں اپنی زندگی کے آخری ایام تک، کبھی بھی زہرا نے مجھے غصہ نہیں دلایا، میں کبھی بھی اس پہ غصہ نہیں کیا، میں نے کبھی بھی وہ میرے نارضائیتی کا، یعنی کوئی ایسا کام جس میں میری پسند نہ ہو، اس چیز کا وہ باعث نہیں بنی۔ میں جب بھی زہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو میرا اپنا ہر قسم کا غم جو ہے وہ دور ہو جاتا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی جس میں مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو کیسی، آپ نے انہیں کیسا پایا، بعنوان زوجہ آپ کیا محسوس کرتے تھے؟ تو امیر المومنین نے جواب دیا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، میں اللہ کی اطاعت میں زہرا کو اپنا بہترین ہمراہی، بہترین مددگار پاتا تھا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی اس ازدواجی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ازدواجی زندگی میں ایک دفعہ بھی شوہر سے کوئی خواہش نہیں کی، یعنی کوئی مادی چیز نہیں مانگی۔ آج کل ہمارے گھروں میں بہت کچھ ہوتا ہے، بعض کا جو ہے وہ گھر بھرے ہوتے ہیں لیکن خواہشات ختم نہیں ہو رہی ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا تھا، ہمیشہ کوشش کرتی تھیں کہ گھر میں جو کچھ بھی ہے اس کے مطابق ایک قانع زندگی گزاریں قناعت کے ساتھ، اور اپنے کسی تقاضے سے اپنے شوہر کو غمگین نہ کریں۔ روایات میں ہے کہ ایک دفعہ گھر میں کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، اور ایک دن تو مکمل طور پر کوئی کھانے کی چیز گھر میں نہیں تھی، اب جو کچھ پچھلے دنوں سے کچھ بچا ہوا تھا کھانے پینے کے لیے، تھوڑی سی کوئی غذا کے چند ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، وہ بی بی نے جو ہے وہ بچوں کو کھلا دیے، اور خود بی بی خود بھوکی جو ہیں وہ رات کو سو گئیں یا آرام کر رہی تھیں کہ صبح کے قریب مولا علی علیہ السلام گھر میں آئے۔ اب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے انہوں نے کھانا مانگا تو بی بی نے ماجرا جو ہے وہ بیان کیا کہ کچھ دنوں سے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو چند لقمے تھے وہ میں نے بچوں کو کھلا دیے، اور کچھ بھی نہیں ہے، میں خود بھی اسی طرح جو ہے وہ بھوک کی حالت میں ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا تھا تو تم نے کیوں نہیں مجھے کہا، کیوں نہیں مجھے پیغام بھیجا تاکہ میں کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرتا، کھانا لے کے آتا۔ تو بی بی نے آگے سے جواب یہ دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آ رہی تھی کہ میں آپ کو مجبور کرتی، اور مجھے پتہ تھا کہ آپ کے حالات ایسے ہیں اور ابھی شاید آپ انتظام نہ کر سکیں، تو میری وجہ سے آپ جو ہے وہ زحمت میں پڑتے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ آپ آخری ایام میں یہ دونوں جو شخص تھے، دونوں خلیفے، ان سے بی بی ناراض تھیں، اور انہوں نے جب تقاضا کیا کہ ہم بی بی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، عیادت کرنا چاہتے ہیں، تو بی بی نے اجازت نہیں دی پہلے دونوں خلیفوں کو۔ تو پھر انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے سفارش کی کہ آپ جو ہیں واسطہ بنیں تاکہ ہم آپ کی زوجہ کی جو دختر
رسول خدا ہے، ہم اس کی عیادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے آ کے بی بی کو کہا کہ اے رسول اللہ کی بیٹی، یہ دونوں شخص جو ہیں یہ بار بار میری طرف آ رہے ہیں اور مجھے واسطہ قرار دے رہے ہیں کہ میں آپ سے اجازت مانگوں، تو آپ اجازت دے دیں۔ بی بی نے کہا خدا کی قسم میں خود تو انہیں اجازت نہیں دوں گی، نہ ان سے کوئی بات کروں گی جب تک میں اپنے والد سے ملاقات نہ کروں، یعنی اور انہوں نے جو کچھ مجھ سے کیا میں اس کی شکایت نہ کروں، میں ان سے کبھی بھی جو ہے وہ بات نہیں کروں گی۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ اب میں نے خود انہیں ایک قسم کی اجازت دے دی ہے کہ یعنی دوسرے لفظوں میں نے انہیں یہ تسلی دے دی ہے کہ میں تم سے اجازت لوں گا کہ میں فاطمہ کو منا لوں گا۔ تو بی بی نے کہا اے علی، یہ آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں، اور اگر آپ نے انہیں تسلی دے دی ہے اور انہیں وعدہ دے دیا ہے تو میں کبھی بھی مخالفت نہیں کروں گی، آپ جسے بھی چاہتے ہیں آپ اسے گھر میں لے آئیں۔ یعنی اس حد تک اپنے شوہر کی اطاعت۔ روایات میں ہے اور یہ امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ نے امیر المومنین کے ساتھ جب ان کی ازدواجی زندگی شروع ہوئی تھی اس میں آپس میں یہ طے کیا تھا کہ بی بی نے فرمایا تھا کہ میں گھر کے سارے کام مثلا آٹا گوندنا، روٹی پکانا، گھر کی صفائی، یہ ساری میں انجام دوں گی، اور امیر المومنین نے یہ فرمایا تھا کہ باہر کے جتنے کام ہیں مثلا باہر سے کھانا لانا، لکڑیاں لانا آگ جلانے کے لیے، وہ سارے میں انجام دوں گا۔ یعنی آپس میں گھر کے امور کو میاں بیوی نے تقسیم کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ یہ جتنے بھی میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ اصل میں سارے درس ہیں کہ بی بی کی ازدواجی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ ہے، شوہر کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، اور اسی لیے تو امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ یہ صرف امام کے لیے تو نہیں، امام کے ساتھ پوری امت کے لیے۔ ایک اور واقعہ جو اس حوالے سے نقل ہوتا ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین نے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ کھانا ہے، تو بی بی نے فرمایا خدا کی قسم، اس خدا کی قسم جس نے آپ کے حق کو عظیم کیا ہے کہ 3 دن سے پہلے یعنی کھانا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یعنی کچھ بھی گھر میں 3 دن سے نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا اے فاطمہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو عرض کیا کہ مجھے میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی چیز مانگوں، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ تم نے اپنے چچا زاد سے کوئی چیز نہیں مانگنی، اگر خود کچھ لے آئے تو ٹھیک ہے لے لینا، اور خود ان سے کبھی کچھ نہ مانگنا، خود انہیں کبھی مجبور نہ کرنا۔ اب یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جو ہیں وہ درس ہیں۔ ظاہر ہے ایک شخص جو شوہر ہے، جس کے بچے ہیں، اسے احساس ہے سارا، لیکن بسا اوقات مالی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خود شرمندہ ہوتا ہے اور گھر میں جو ہے وہ کچھ نہیں لا سکتا، اور بیوی بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، بالخصوص بیوی جو شوہر کی رازدار ہے اسے پتہ ہوتا ہے، تو اس وقت اسے چاہیے کہ وہ ہمراہی کرے۔ جہاں اچھے دن گزارے ہیں کہ جن میں سب کچھ تھا، اب کچھ سخت دن بھی گزار لیں جس میں کچھ نہیں ہے، نہ کہ اس میں شکوہ ہو، نہ کہ لڑائیاں ہو، نہ کہ زندگی جہنم بنا لیں۔ نہیں، انسان میاں بیوی کی شکل میں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لباس کا مطلب یہی ہے کہ ایک دوسرے کے رازدار ہیں، ایک دوسرے کی مخفی ظاہری سب چیزوں کو جاننے والے ہیں، تو ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ جب اچھے دنوں میں جب مال کی فراوانی ہوتی ہے، جس طرح اس وقت خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے احساس محبت رکھتے ہیں، تو سخت دنوں میں بھی ایک دوسرے کی دلجوئی کریں، ایک دوسرے کے لیے تسلی قلب کا باعث ہوں، اور یہ برے دن آپس کی محبت میں اور ہمراہی میں اچھے انداز سے گزار لیں۔ تو بیوی کی
یہ جو صفت ہے بہنوان ایک بہترین زوجہ، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا اسوہ ہے۔ اس لیے امام زمانہ نے اپنے اس فرمان سے گویا ہم سب کو توجہ دلائی ہے کہ بی بی جب تمہارے امام کے لیے اسوہ ہے تو پوری امت کے لیے اسوہ ہے، لہذا بی بی سے درس لیں۔ ایام فاطمیہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف چند آنسو بہا لیں اور بی بی کے چند فضائل پڑھ لیں، وہ ہونے چاہیے، لیکن ہم فاطمی کب بنیں گے؟ فاطمہ کب ہمارے وجود، ہمارے کردار اور ہمارے افعال، ہمارے گفتار، ہمارے انداز میں کب فاطمہ نظر آئے گی؟ یہ اہم چیز ہے۔ بس 2 موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے، ایک خدا شناسی اور ایک بی بی بہنوان زوجہ۔ مزید 3 موضوع رہتے ہیں کہ انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوگی۔ ان میں ایک جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو دیگر لوگوں کے ساتھ جو روابط ہیں، ایک یہ موضوع ہے، ایک بی بی کا ایثار اور انفاق، اور 5واں جو ہے وہ بی بی کا اپنے بچوں کی تربیت۔ انشاءاللہ ان پر بعد میں گفتگو ہوگی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم فاطمی بنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔